یہ قاری طیب صاحب کی کتاب علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج پر گفتگو کی سیریز کا 15واں حصہ ہے۔ یہاں ہم تفصیل کے ساتھ یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ علماء دیوبند اور اہل سنت والجماعت کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ پر بھی عمل کرتے ہیں اور ان مقدس شخصیات کی بھی اتباع کرتے ہیں جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کی صحیح تشریح اور تبیین کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ ایسے طبقے ہیں، فرقے ہیں جو کتاب و سنت کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور علماء، مقدس شخصیات، اولیاء کا بھی انکار کر دیتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے ہیں جو کسی ایک کا انکار کر کے دوسرے کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ امت کی اصلاح کر کے ان تک پیغام حق پہنچا کر جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس امت میں بھی ایسے گروہ پیدا ہو گئے جن میں یہ انتہا پسندی موجود تھی۔ ایک طبقہ خوارج کا تھا جس نے شخصیات کا انکار کر دیا، صحابہ اکرام تک کو رد کر دیا اور کتاب اللہ کو پکڑ لیا، اور ان کا نعرہ تھا ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ ہی کا ہے۔ پھر اس طبقے نے قرآن کریم کی تشریح کو اپنی عقل، خواہشات نفس کے تابع بنا دیا اور اس میں معنوی تحریف بھی کر ڈالی۔ انہی میں سے ایک قدریہ فرقہ وجود میں آیا جس نے انسانوں کو ان کی حرکات و سکنات، اعمال و افعال کا خود خالق تسلیم کر لیا۔ ایک دوسرا طبقہ جبریہ وجود میں آیا جس نے انسانوں کو اور بندوں کو اینٹ اور پتھر کی طرح مجبور مطلق مان لیا اور ان سے ہر قسم کا اختیار سلب کر لیا۔ ایک تیسرا فرقہ مجسمہ بنا جس نے خدا کے اجزاء اور اعضاء بندوں جیسے ہی تسلیم کر لیے، اور کوئی مشبہہ فرقہ بنا جس نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیا، اور کوئی معطلہ بنا جس نے صفات باری تعالیٰ کا سرے سے ہی انکار کر دیا، اور کوئی لا ادریہ بنا جس نے پورے عالم اور ساری کائنات کی حسی موجودگی کا انکار کر دیا اور اسے محض خیالی اور وہمی تصور کیا۔ اور پھر انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بعد میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے کہا ہم قرآن کریم سے اپنی عقل اور فہم کے مطابق استدلال کریں گے، ہمیں محدود الخیال علماء کی اور تنگ نظر مربیوں کی ضرورت و حاجت نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں نے قرآن کریم کے معانی اور مطالب کو کھلونا بنا دیا، اپنی مرضی کے نتائج ثابت کیے، اور پھر جب ان کی ذاتی تشریحات اور غلط تعویلات میں حدیث رکاوٹ بنی تو انہوں نے حجیت حدیث کا بھی انکار کر دیا، گویا ان کی عقل اور فہم کے مطابق پیغمبر کا قول بھی حجت نہیں ہے۔ اور پھر شخصیات کا انکار کرتے ہوئے اور صرف کتاب پر اکتفا کرتے ہوئے آگے چل کر لوگوں نے فقہ کا بھی انکار کر دیا اور کہا ہمیں فقہا کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم خود ہی فقیہ ہیں۔ اور پھر حالت یہاں تک پہنچی کہ ایک شخص اپنی ساری زندگی دنیا طلبی میں خرچ کرتا ہے، عربیت سے ناواقف ہے، دین کی بنیاد سے بھی ناواقف ہے، اپنی زبان میں دین کی 2 چند کتابیں پڑھ لینے یا قرآن کریم کے ترجمے کا ایک بار مطالعہ کر لینے کے بعد یہ سمجھتا ہے، بلکہ دعویٰ کرتا ہے کہ ابو حنیفہ اور شافعی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی میری طرح کے ایک انسان تھے، ہم رجال ونحن رجال، مجھے تو حسبنا کتاب اللہ، تنہا خدا کی کتاب کافی ہے۔ یہ سارے مسائل اس لیے پیدا ہوئے کہ ان گروہوں اور فرقوں نے کتاب اللہ کو تو لے لیا مگر شخصیات کا انکار کر دیا۔ ادھر اس کے برعکس دوسرا گروہ وجود میں آیا جس نے کتاب اللہ کا تو انکار کر دیا مگر شخصیات کو حرف آخر کے طور پر تسلیم کر لیا۔ ان میں پہلا گروہ روافض کا تھا جن کا مذہبی شخصیت پرستی اور خاندان نوازی تھا۔
انہوں نے اہل بیت کی محبت میں شدید غلو سے کام لیا۔ پھر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کتنے گروہ اور طبقے ایسے وجود میں آئے جنہوں نے اولیاء امت کی عظمت اور محبت کو عبادت کی حد تک پہنچا دیا اور توحید کے نام پر شرک کا کارخانہ کھول دیا۔ بزرگوں کو سجدہ کرنے لگے، ان کی قبروں کا طواف ہونے لگا، ان کے مزارات پر اعتکاف شروع ہو گئے اور اپنے علماء اور مشائخ کو اربابا من دون اللہ تسلیم کر لیا۔ یہ وہ طبقات تھے جو کتاب اور شخصیات دونوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکے اور گمراہ ہوئے۔ کتاب اللہ کو لینے والے میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا اور شخصیات کو لینے والے میں ذہنی پستی اور ذہنی غلامی پیدا ہو گئی۔ اس کے ساتھ تیسرا طبقہ وہ اہل سنت والجماعت کا تھا جنہوں نے کتاب اللہ کو بھی سینے سے لگایا، سنت رسول اللہ کی بھی اتباع کی، کتاب کو بھی مانا، شخصیات کو بھی تسلیم کیا اور ہدایت کے ان دونوں عناصر پر پورے اعتدال کے ساتھ قائم رہے۔ اور علماء دیوبند اسی طبقے کی اہل سنت والجماعت کی موجودہ عملی تصویر ہیں۔ دیوبند اسی فکر کے تسلسل کا نام ہے جس پر ہم یہاں تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔